پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی۔ ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور قیامت اور آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو اے میرے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرمانبردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرمانبردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا
نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا؟ اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ اور جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں اور ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس عنقریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے، اس سے جدا کر کے جو اپنے دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔
بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔